اللہ تعالی نے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو حق رکھا ہے انسان پر وہ ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں کا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ آپ ماں کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ باپ ناراض، اللہ ناراض۔ تو اللہ تعالی نے انسان پر ماں باپ کے حقوق سب سے زیادہ رکھے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک سیما ہے، ایک حد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ جو کہیں ہر بات مان لی جائے، نہیں۔ سب سے زیادہ حق اللہ نے، ماں باپ سے بھی زیادہ حق اللہ کا ہے انسان پر۔ اگر ماں باپ یہ کہیں اپنے بیٹے سے، اولاد سے کہ تم شرک کر لو، کفر کر لو، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یا ماں باپ دباؤ ڈالیں کسی گناہ کے کرنے پر، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر مان لے گا کوئی تو اس صورت میں وہ خسارے میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پیدا کرنے والے اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات مانی جائے، یہ غلط بات ہے۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، جائز امور کے اندر اگر ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ واقعہ یہ جو آیت پڑھی گئی اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ تو ایمان والے ہو گئے، لیکن ان کی ماں مشرکہ تھی۔ جب خبر ملی ماں کو کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو ماں نے قسم کھا لی، عہد کر لیا کہ اب میں اس وقت تک نہ کوئی دانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ چھت کے نیچے بیٹھوں گی، آرام کروں گی، جب تک سعد اپنے ایمان کو، اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ یہ قسم کھا لی انہوں نے۔ اب یہ انتہائی نازک مرحلہ، ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ یہ یقیناً ان کا حق ہے، ان کا حق یہ الگ چیز ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ارشاد فرمایا اگر وہ دونوں دباؤ ڈالے تجھ پر کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی چیز کو کہ جس کے شرک کے شریک ہونے کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں، اور ظاہر سی بات علم کہاں سے ہوگا جب اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کو شریک کرنے کے بارے میں دباؤ ڈالے جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، تو ان کا کہا مت ماننا۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا، یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم سب کو واپس آنا ہے۔ مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، وہی لوٹنا ہے۔ تو جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف تم سب کو واپس ہونا ہے، لوٹنا ہے، تو پھر میں تم کو تمہارے کرتوت کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کون حق پر ہے، کون ناحق ہے۔ یہ ماں جو کہہ رہی ہے یہ حق پر ہے، یا بیٹا جو ایمان لے آیا وہ حق پر ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں چلو وہ تو بات کی بات رہی، ابھی ہم بتا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو نیکوکاروں میں شامل کریں گے، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ بالکل طے ہو گیا کہ ماں باپ کا حق اپنی جگہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جائز امور میں ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اطاعت کی جائے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر اس بارے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، البتہ ان کو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مسئلہ طے ہو گیا۔